یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ اس سے پہلے فرشتوں سے بھی بیت اللہ کی تعمیر کرنا منقول ہے، لیکن روئے زمین کے بعد روئے زمین پر سب سے پہلی تعمیر بیت اللہ کی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ تو جب بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے درمیان 40 برس کا فرق ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور اس کے بعد مختلف انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کی تجدید کرواتا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہاں ایک عظیم الشان مسجد کی بنیاد پڑی، تو ان کی جو تجدید ہے وہ معروف ہے، اور شہرت کی وجہ سے عام طور پر مسجد اقصیٰ کی تعمیراتی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں شہرت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، حالانکہ تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر عمارت کی تجدید فرمائی ہے، اسی کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور چونکہ اس کی تعمیر مشہور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تجدید فرمائی تو اس کی شہرت کی وجہ سے بیت اللہ کی تعمیر کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، ورنہ اس کی تعمیر تو پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی۔ تو اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی اس سے پہلے موجود تھی، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی عمارت کو شہرت ملی، تو اس وجہ سے عام طور پر مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر ہے تو اس کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہاں سلطنت قائم ہوئی، انہوں نے باقاعدہ عمارت بنائی، اس کی تکمیل سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، تو اس وجہ سے مسجد اقصیٰ کی جو عمارتی نسبت ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمارت قائم رہی یہاں تک کہ بخت نصر اس علاقے پر مسلط ہوا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کوئی 600 برس پہلے کا واقعہ ہے کہ بخت نصر اس علاقے میں آیا، اس نے اس علاقے کو فتح کیا اور یہاں عمارات تباہ کی، اور انہی میں اس نے بیت المقدس کی عمارت بھی مسمار کر دی۔ یہاں جو ہیرے جواہرات حضرت سلیمان علیہ السلام نے نصب فرمائے تھے وہ تمام سامان یہاں سے لے گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1,70,000 بیل گاڑیوں پر وہ یہاں سے ہیرے اور جواہرات لوٹ کر لے گیا تھا، یعنی اتنے زیادہ جواہرات اور سامان، قیمتی سامان یہاں موجود تھا جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، تو بخت نصر اس کو لے گیا۔ تو اس کی جو دوسری بڑی تعمیر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے کوئی 500 برس پہلے ہوئی، اور یہی دوسری تعمیر ہی برقرار رہی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بعد میں اس کی تیسری تعمیر بھی ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 150 برس پہلے، اور بعد میں رومیوں کے ہاتھوں یہ تیسری جو تعمیر ہے یہ مسمار ہوئی۔ اس کی ایک دیوار باقی رہ گئی اور اسی کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں 2000 برس سے یہودی اس دیوار کے پاس جاتے ہیں اور اپنی قسمت پر روتے پیٹتے ہیں۔ تو بہرحال رومیوں کے زمانے میں جب اس عمارت کی تباہی عمل میں آئی تو اس کے بعد یہ عمارت ایسی ہی رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دست اقدس سے یہاں صفائی ستھرائی فرمائی اور یہاں دوبارہ مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، تو طویل زمانے تک یہ مسلمانوں کے پاس رہی۔ بعد میں عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر کے اس میں تبدیلیاں کر دی تھیں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے زمانے میں عیسائیوں کی ان تبدیلیوں کو ختم کر کے مسجد کو اپنی اصل ہیئت میں واپس لوٹا دیا۔ اس کے بعد یہ عثمانی سلاطین کے ہاتھوں میں رہی۔ تو بہرحال یہ اس کی مختصر تعمیراتی تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔